سب سے پہلے خبر آپ کو دے کہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے وفود کمشنر آفس راولپنڈی پہنچے تھے۔ حکومتی ٹیم میں وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ، اویس لغاری، طارق فضل چودھری اور امیر مقام بھی شامل تھے، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ، امیر العظیم سید فراست شاہ اور نصر اللہ رندھاوا شامل ہیں۔ جماعت اسلامی نے حکومت کے سامنے 10 مطالبات رکھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کریں گے اور مذاکرات کے بعد تمام چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمشنر آفس پہنچنے پر وفاقی وزیر اطلاعات نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جماعت اسلامی کے بجلی سے متعلقہ معاملات ہیں، لیکن 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے بجلی کے صارفین کو پہلے ہی 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ حکومت سولر پروجیکٹس بھی شروع کر رہی ہے، جبکہ ڈیزل اور تیل پر چلنے والے پلانٹس کو بند کیا جائے گا۔ سولر ٹیوب ویل لگنے سے بجلی کی کھپت میں کمی ہوگی۔ ان اقدامات کا مقصد سستی اور معیاری بجلی فراہم کرنا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کا وفد بھی لیاقت بلوچ کی قیادت میں مذاکرات کے لیے کمشنر راولپنڈی کے دفتر پہنچ چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اچھا رہا، دھرنا اور مذاکرات جاری رہیں گے۔ احتجاجی دھرنے پر حکومت نے خود رابطہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں برداشت ہو چکی ہیں۔ آئی پی پیز جیسا ناسور عوام کے لیے موت کا پروانہ ہے۔ حکومتی یقین دہانی کے باوجود کارکنان کو تاحال رہا نہیں کیا گیا۔ پارلیمنٹ کام نہ کرے اور ربر سٹیمپ ہو تو پھر پر امن سیاسی جدوجہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت نے کم از کم تنخواہ 37,000 رکھی ہے۔ مجھے بجلی کے بل اور مہنگائی میں غریب کا گھر چلا کر دکھا دیں۔ بجلی کے بل پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ مطالبہ ہے کہ ٹیکسز کا ظالمانہ نظام ختم کیا جائے۔ جماعت اسلامی اب حکومت کی جان نہیں چھوڑے گی۔ حکومت کو 25 کروڑ عوام کا حق دینا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا 5 اگست کو ملک بھر میں بھرپور احتجاجی مظاہروں کا اعلان ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز تحریک انصاف اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ ملک میں نئے انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ اور باقی بھی اس میں ملوث ہے۔ ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوچستان سے جو اسمگل ہوتا ہے 500 ارب وہاں پہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا، اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے، 2.5 سینٹ 2 سینٹ مسلم لیگ، اور وہ سب کے سب رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس تھے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ ہمارے 41 ایم این ایز کو خصوصی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کیا ملک اس طرح چلے گا؟ جماعت اسلامی کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شہباز شریف اور اس کی بھتیجے کے اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ ناجائز مقدمات کو ختم کیا جائے۔ تمام جماعتوں کو اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ 5 اگست کو خان کی گرفتاری کا دن ہے۔ اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور من گھڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستان میں اس کی اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدی اور خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چل رہا ہے، عمر ایوب صاحب اس پہ زیادہ دسترس رکھتے ہیں، لیکن میں پولیٹیکل بات کروں گا۔ جو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایشو کو، کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری 200-250 یا 300 روپے ہے، وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ
کیا احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص نے کہا کہ افسر یاد رکھیں اس حکومت نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایم این ایس کے خلاف کارروائیوں کو فوری روکا جائے، اگر نہ روکا گیا تو انارکی سے بچ نہیں سکیں گے۔ موجودہ حکومت نے اکانومی تباہ کر دی ہے۔ جمعے کو تحریک انصاف نے ہر ضلع کے اندر احتجاج کیا ہے، ہر ضلع کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ دفعہ 144 کی ایف آئی آر سے تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں ڈرایا جا سکتا۔ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں، یہ تو چلے جائیں گے۔ آپ اپنی وردیوں کا، پولیس کی وردی پہنتے ہیں، اینٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں، آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں، آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کریں۔ یہ حکومتیں چلی جائیں گی، آپ کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایم این اے امیر سلطان صاحب کو اٹیک کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا، وہ یہاں پہ ہے نہیں۔ اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو 2 دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں۔ رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں، اس کے بعد انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں۔ میاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے، ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے، زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا، ان پہ اینٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا۔ میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا، مجھ پہ، میرے بھائیوں پہ، میری والدہ پہ 10 سال پرانی کوئی زمین ہے، اس وقت کے پٹواری اور تحصیلدار بھی آلموسٹ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب یہ جب سے 41 والا معاملہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد جناب وہ اینٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں 10 سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ سیدہ عروبہ کنول کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریکارڈ میں ریاست مخالف ویڈیوز کے ٹرانسکرپٹ لگائے گئے ہیں جن کا فورنسک بھی کرانا ہے۔ مزید 8 دن کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت 30 دن کا ریمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک ملزمان کی کسٹڈی نہیں ہوگی تو ہم انکوائری کیسے کریں گے؟ رؤف حسن نے کہا کہ میں ریجنل تھنک ٹینک چلاتا ہوں، راہل انگلینڈ میں رہتا ہے، اس نے گیسٹ اسپیکر کے طور پر مجھے بحرین بلایا تھا۔ میں کنگ کالج لندن کا سینئر فیلو ہوں، میری ذمہ داری الیکٹرانک میڈیا سے ڈیل کرنا ہے، میرا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں، میں سوشل میڈیا ہینڈل نہیں کرتا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ روبا پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ کو ہینڈل کرتی ہیں، انہوں نے ابھی تک اکاؤنٹس کو سرنڈر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ خاتون ایک ملازم کے طور پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہینڈل کرتی ہیں، سارا کیس صرف موبائل فونز پر آ کر رک جاتا ہے جبکہ سب موبائل فون ایف آئی اے کے پاس ہیں۔ علی بخاری ایڈوکیٹ نے رؤف حسن سمیت دیگر گرفتار افراد کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ فریڈم آف سپیچ میں بھی سب سے پہلے ریاست کو دیکھنا ہوتا ہے۔ رؤف حسن نے کہا کہ مجھ پر سوشل میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط بھیج دیا ہے جس میں 9 مئی واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استدعا کی گئی ہے۔ آفتاب عالم نے مزید بتایا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اب کمیشن کے لیے ناموں کا اعلان کریں گے۔ کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہوں گے۔ عدالتی کندھے استعمال کر کے کوئی چی گویرا اور نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا خیبر پختونخوا حکومت کے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر رد عمل، کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا خط عدالتی ہتھوڑے کے نیچے چھپنے کی ناکام کوشش ہے۔ گیدڑ کو جب موت نظر آتی ہے تو وہ شہر کی جانب بھاگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہمیشہ پوشیدہ اور وضاحت طلب معاملات پر بنتے ہیں۔ 9 مئی کے ناکام بغاوت کی ویڈیوز، تصاویر اور آڈیوز بطور ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے ناکام بغاوت ملک کے خلاف ایک سازش تھی۔ اس بغاوت کے تمام کردار، اس کے سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ کون ہے، حقیقت عیاں ہو چکی۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا جوڈیشل کمیشن کے لیے عدالت جانا اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے مترادف ہے۔ فتنہ خود بھی 9 مئی کی بغاوت کا اعتراف کر چکا ہے۔ سلمان
اکرم راجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ بھاگ فتنہ بھاگ کہاں تک بھاگے گا، 9 مئی تمہارا پیچھا کرے گی۔ عدالتی کندھے استعمال کر کے کوئی چی گویرا اور نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتا۔